أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکلنے والا بھی نہیں؟ یوں ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے گئے۔ اس آیت میں مردہ سے کافر اور زندہ سے مومن مراد ہے، کیونکہ کفر دلوں کے لیے موت جبکہ ایمان زندگی ہے، اور نور سے ایمان مراد ہے جس کی بدولت آدمی کفر کی تاریکیوں سے نجات پاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نور سے کتاب اللہ یعنی قرآن مراد ہے۔ اس آیت کریمہ میں کفر اور جہالت کی مثال بیان فرمائی گئی کہ مومن اور کافر کا حال یہ ہے کہ ہدایت پانے والا مومن اس مردہ کی طرح ہے جس نے زندگی پائی اور اس کو نور ملا جس سے وہ مقصود کی طرف راہ پاتا ہے، اور کافر اس کی مثال ہے جو طرح طرح کی اندھیریوں میں گرفتار ہوا اور ان سے نکل نہ سکے، ہمیشہ حیرت میں ہی رہے۔ یہ دونوں مثالیں ہر مومن اور کافر کے لیے عام ہیں، اگرچہ اس کے شان نزول کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں۔ ان میں سے 3 روایتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی قول کے مطابق اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نجس چیز پھینکی۔ اس دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کو گئے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ ہاتھ میں کمان لیے ہوئے شکار سے واپس آئے تو انہیں اس واقعے کی خبر دی گئی۔ گو ابھی تک وہ دولت ایمان سے مشرف نہ ہوئے تھے، لیکن یہ خبر سنتے ہی طیش میں آ گئے اور ابو جہل کے پاس اسے کمان سے مارنے لگے۔ ابو جہل عاجزی اور خوشامد کرتے ہوئے کہنے لگا، اے ابو جہل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لائے، اور انہوں نے ہمارے معبودوں کو برا کہا اور ہمارے باپ دادا کی مخالفت کی اور ہمیں بدعقل بتایا ہے۔ اس پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جیسا بدعقل کون ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کو پوجتے پھر رہے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نمبر 2، حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ نمبر 3، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو حضرت امیر حمزہ یا حضرت عمر یا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور یوں ہی ہر ایمان لانے والے کا حال اس کے مشابہ ہے۔ جو مردہ تھا، ایمان نہ رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو روح ایمان عطا فرما کر زندہ کر دیا اور باطنی نور عطا فرمایا کہ جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ اور ابو جہل اور اس جیسوں کی حالت یہی ہے کہ وہ کفر و جہل کی تاریکیوں میں گرفتار ہے اور ان تاریکیوں سے نکلنے والا بھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہگار مومن اپنے گناہ کو اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے وہ مومن رہتا ہے، لیکن کافر اپنی بدکرداریوں کو اچھا جانتا ہے اور ان پر ناز کرتا ہے، اس لیے وہ لائق مغفرت نہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ والے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تائید و نصرت بہت خیر و خوبی کا ذریعہ بنتی ہے، جیسے جہاں ان کے لیے ایمان کی دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کی، میرے پاس کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تم ان کے ساتھ ہو جن سے تم محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اتنا کسی چیز نے خوش نہیں کیا جتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے کیا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، لہذا میں امیدوار ہوں کہ ان کی محبت کے باعث میں ان کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا
وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون۔ ترجمہ: اور ویسے ہی ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو ان کا سردار بنا دیا تاکہ اس میں وہ اپنی سازشیں کریں، اور وہ صرف اپنے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جیسے کفار مکہ دیگر کافروں کے سردار ہیں، ویسے ہی ہم نے ہر بستی میں اس بستی کے مجرموں کو ان کا سردار بنا دیا تاکہ اس بستی میں وہ اپنی سازشیں کریں اور طرح طرح کے ہیلوں، فریبوں اور مکاریوں سے لوگوں کو بہکانے اور باطل کو رواج دینے کی کوشش کریں۔ ان سے یہ افعال اس لیے سرزد ہوئے کہ یہ رئیس تھے، اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اس نے ہر بستی میں غریب لوگوں کو رسولوں کی پیروی کرنے والا اور نافرمانوں کو بستی کا سردار بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے سرداروں کا بگڑنا قوم کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو اپنے رسولوں کے ذریعے اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ لوگ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو اس بستی پر عذاب الہی کی بات پکی ہو جاتی ہے، تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پیشواؤں کا سنبھل جانا قوم کو سنبھالا دینا ہے۔ لیمکروا فیہا، تاکہ اس میں وہ اپنی سازشیں کرے۔ مکہ مکرمہ آنے والے ہر راستے پر کفار مکہ نے چار چار افراد بٹھا دیے تاکہ وہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکیں۔ چنانچہ جو شخص بھی مکہ میں حاضر ہوتا، یہ لوگ اس سے کہتے کہ تم اس شخص سے بچنا، یہ کاہن، ساحر اور کذاب ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ در حقیقت یہ صرف اپنے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان سازشوں کا وبال انہی پر پڑے گا اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سرداران مکہ کی دشمنی سے پریشان نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اکرام گزرے، وہ جس شہر میں مبعوث ہوئے، وہاں کے سرداروں نے ان کی اسی طرح مخالفت کی تھی۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسے اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے۔ ان قریب مجرموں کو ان کے مکر و فریب کے بدلے میں اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب پہنچے گا۔ شان نزول: ولید بن مغیرہ نے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر نبوت حق ہے تو میں آپ سے زیادہ اس کا مستحق ہوں، کیونکہ میں عمر میں بڑا ہوں اور آپ سے زیادہ مالدار ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے کہا کہ اب ہم نے عبد مناف کی اولاد سے سرداری میں مزاحمت کی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، ہم اس پر ایمان لائیں گے نہ کبھی اس کی پیروی کریں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس بھی ویسی ہی وحی آئے جیسے اس کے پاس آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کا چناؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اعمال، قومیت یا مال کی وجہ سے نبوت نہیں ملتی۔ عقیدہ نبوت سے متعلق کچھ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ نمبر 1، نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت اور ریاضت کے ذریعے کوشش کر کے اسے حاصل کر سکے، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے فضل سے نبوت عطا فرماتا ہے۔ ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس عظیم منصب کے قابل بناتا ہے، جو نبوت کا منصب ملنے سے پہلے ہر طرح کے برے اور مذموم اخلاق سے پاک اور اچھے اور قابل تعریف تمام اخلاق سے مزین ہو کر ولایت کے جملہ مدارج طے کر چکتا ہے، اور اپنے نسب و جسم، قول و فعل، حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے پاک و صاف ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصہ تک نہیں پہنچ سکتی، اور جو اسے کسبی مانے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، وہ کافر ہے۔ نمبر 2، جو شخص نبی سے نبوت کا زوال ممکن مانے وہ کافر ہے۔ نمبر 3، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔
اماموں کو انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے۔ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ہو چکا، جس کے سبب ان سے گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال ہے، جبکہ ائمہ و اکابر اولیاء کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں۔ ہاں، اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے کہ ان سے گناہ ہوتا نہیں، اور اگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔ نمبر 4، انبیاء علیہ السلام شرک و کفر اور ہر ایسے کام سے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ، خیانت اور جہل وغیرہ مذموم صفات سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بالاجماع معصوم ہے، اور کبیرہ گناہوں سے بھی مطلقاً معصوم ہے۔ اور حق یہ ہے کہ جان بوجھ کر صغیرہ گناہ کرنے سے بھی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد معصوم ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے کہ اسے یہ شرف عظیم عطا فرمائے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کا مستحق نہیں۔ اور اے کفار مکہ، تم اس لائق ہی نہیں کہ تمہیں نبوت جیسے عظیم مرتبہ سے نوازا جائے، اور نہ ہی نبوت مطالبہ کرنے پر ملتی ہے، خصوصاً وہ شخص کہ جو حسد، دھوکہ، بدعہدی وغیرہ برے افعال اور گھٹیا اوصاف میں مبتلا ہو، نبوت جیسے منصب عالی کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب کے دلوں سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا، تو انہیں اپنے لیے چن لیا اور اپنی رسالت کے ساتھ انہیں مبعوث فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں کو دیگر لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا، تو انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ یہ لوگ ان کے دین کی حمایت میں جنگ کرتے ہیں، بس جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جسے مسلمان برا سمجھے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی اپنی مخلوق کی دو قسمیں بنائیں، شقی اور سعید، اور ہر ایک کے لیے نشانی بنائی کہ جس سے اس کی پہچان ہو۔ سعادت کی نشانی اسلام کے لیے سینہ کھلنا اور ایمان قبول کرنا، جبکہ شقاوت کی نشانی سینہ کی تنگی اور اسلام قبول نہ کرنا ہے۔ اور ہر گروہ کے لیے آخرت میں ایک گھر بنایا جس میں وہ لوگ رہیں گے۔ سعادت مند جنت اور اس کی نعمتوں میں رہیں گے، اور شقاوت والوں کو جہنم کی آگ میں رہنا اور اس کا عذاب سہنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ جنت کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور فرمایا یہ جہنم کے لیے ہیں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مخلوق کی نشانی بیان فرمائی ہے، لہذا جب اللہ تعالیٰ بندے کو شرح صدر کی توفیق دے اور اسے حلاوت ایمان سے بھر دے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے جنت کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے عبادت کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جسے جہنم کے لیے پیدا کیا اس کے لیے گناہ کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے دل میں شیطان کا حکم مسلط کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ طرح طرح کی باتوں سے بیوقوف لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے، لہذا تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، لہذا تم ان کی مخالفت نہ کرو۔ زندگی بہت طویل ہے، لہذا انتظار کرو، کل توبہ کر لینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے، یعنی وہ ان کو توبہ کا وعدہ دیتا اور مغفرت کی تمنا دلاتا ہے، اور ان ہیلوں سے، اذن خداوندی سے ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے دل کو دھوکے کی قبولیت کے لیے کشادہ اور تکبر حق سے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضا
اور تقدیر سے ہوتا ہے۔ ہدایت و گمراہی کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو ارادہ فرمائے حکم دیتا ہے۔ اس کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کے فیصلے کو مؤخر کر سکتا ہے۔ اس نے جنت اور اہل جنت کو پیدا کیا اور ان کو عبادت پر لگایا، نیز جہنم اور اہل جہنم کو پیدا کیا اور ان کو گناہوں پر لگا دیا۔ شرع کا اصل معنی ہے وسیع کرنا، جبکہ جہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں روشنی پیدا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کی، اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ عرض کی گئی، کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 آخرت کی طرف رغبت، نمبر 2 دنیا سے نفرت، اور نمبر 3 موت سے پہلے اس کی تیاری۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے کہ اس میں علم اور دلائل توحید و ایمان کی گنجائش نہ رہے۔ تو اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس پر نہایت شاک ہوتا ہے اور اس کو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی کام بھاری معلوم ہونا اور دنیاوی کام آسان محسوس ہونا سینے کی تنگی کی علامت ہے، اور سینے کی تنگی یہ ہے کہ اسباب کفر جمع ہو جائیں اور اسلام کے اسباب مہیا نہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ بعض بار ایمان بھاری ہوتا ہے، بعض بار نیک اعمال بھاری، اور بعض بار عشق و وجدان بھاری ہے۔ خیال ہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندہ کفر کرنے پر مجبور ہے، بلکہ وہ جو کفر و سرکشی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور آدمیوں کی بد کرداریوں سے دل میں یہ حال پیدا ہوتا ہے جیسا لوہا زنگ لگ کر بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو کر حق قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، بے شک ہم نے نصیحت ماننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کر دیں۔ یعنی قرآن کریم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہ راستہ ہے جو بلا تکلف رب تک پہنچا دیتا ہے، جیسے سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اس لیے اسے شریعت کہتے ہیں، یعنی وسیع اور سیدھا راستہ جس پر ہر شخص آسانی سے چل سکے۔ طریقت بھی رب تعالیٰ کا راستہ ہے، مگر وہ ایسا تنگ اور پیچ دار ہے جس پر صرف واقف آدمی ہی چل سکتا ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا مددگار ہے۔ دارالسلام کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو دارالسلام کا معنی ہوا وہ گھر جس کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور یہ اضافت تشریف اور عزت افزائی کے لیے ہے، جیسے بیت اللہ اور ناقۃ اللہ میں ہے۔ نمبر 2 اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اسلام دار کی صفت ہے، یعنی یہ سلامتی کا گھر ہے، اور جنت کو دارالسلام اس لیے فرمایا کہ جنت میں ہر قسم کے عیوب، تکلیفوں اور مشقتوں سے سلامتی ہے۔ جنت کو دارالسلام کہنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں دخول کے وقت سلام کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے اور اہل اعراف کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا، اور جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور یاد کرو وہ دن جب وہ ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، مگر جسے خدا چاہے، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔
قیامت میں اولاً سب اکٹھے ہوں گے، اس لیے اسے حشر کہتے ہیں۔ بعد میں اچھے بروں کی چھانٹ ہو جائے گی، اس لیے اسے یوم الفصل کہا جاتا ہے۔ سب کو اٹھانے سے مراد یا یہ ہے کہ مومن و کافر کو اکٹھا اٹھائے گا، یا انسان و جن کو اکٹھا اٹھائے گا، یا سعید و شقی کو اکٹھا اٹھائے گا۔ اس آیت میں ان سرکش جنات سے خطاب ہے جنہوں نے بہت سے انسانوں کو بہکایا، جبکہ مومن جنات تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، انسانوں میں سے جو جنات کے دوست ہوں گے، اور دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اس طرح کے جنات نے انسانوں کو برے راستے دکھائے اور بدعملیوں کو ان کے لیے آسان کیا، اور جنات نے انسانوں سے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ انسانوں نے ان کی پوجا کی اور ان کے مطیع و فرما بردار بنے۔ وہ حسرت سے کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اور افسوس کہ آج ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ وقت گزر گیا اور قیامت کا دن آ گیا، اب صرف حسرت و ندامت ہی باقی رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی زبانی ان سے فرمائے گا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جسے خدا چاہے۔ اس استثناء کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن قبر سے حشر تک کے زمانے اور میدان حشر میں حساب کتاب سے لے کر جہنم میں داخل ہونے تک جہنم میں نہ رہیں گے۔ نمبر دو، اس سے مراد وہ اوقات ہیں جن میں انہیں ایک عذاب سے دوسرے عذاب میں منتقل کیا جائے گا۔ جہنمی جب دوزخ کی آگ کی شدت سے فریاد کریں گے تو انہیں زمہریر یعنی سخت ٹھنڈے اور برفانے طبقے میں ڈال دیا جائے گا، اور جب زمہریر کی ٹھنڈک سے گھبرا کر فریاد کریں گے تو انہیں پھر نار جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جمہور مفسرین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، تو انہیں آگ سے نکال لیا جائے گا۔